اور یہ بخاری کی حدیث ہے، جوانوں یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا۔ پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا، تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی، تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی، تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا، تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا۔ جوانی کے بارے میں پوچھے کہ جوانی کہاں گزاری، مجنوں تو نہیں بن گیا تھا، دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا، تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی، تیرے خیال بہت تو نہیں گئے تھے، تیری سوچیں آوارہ تو نہیں ہوگی تھی، تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا، تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی، کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کندھار میں کافرے لٹ رہے تھے، تیری بہن آفیہ صدیقی رو رہی تھی، جیل کی دیواروں سے سر پھٹ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھڑا لو، ہمیں کافروں کے بیٹوں کی مائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے ان کی مدد کو پہنچے، تمہیں محمد بن قاسم اور تمہیں شہاب الدین غوری اور تمہیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا باپن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا؟ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچھوں کی طرح ناچتے رہے، تم نے اپنی ہی نظروں کو گندا کرتے رہے، تم پارکوں اور چوکوں اور بازاروں اور کالجوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی۔ کل کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے؟ تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے لوگوں کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کر رہے تھے، ان کا قلعہ دبوچنا تھا تم نے۔ کہاں تم نے جوانی گزاری؟ صاحبو یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے، لیکن کہیں یہ مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے، اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا، اس جوانی کے اندر راہ حق کے مسافر رکھے، اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھا، غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا، رشوت تو نہیں لی تھی، جھوٹی قسموں سے سودا تو نہیں بیچا تھا، ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی، کسی کا حق پر مال تو نہیں کیا تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے یہ مال کیسے کمایا، اس کے ذرائع کیا تھے؟ اگر ذرائع اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں نے ان ہاتھوں سے مزدوری کی، اگر ذرائع ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی۔ صرف کمانا ہی کام نہیں ہے، خرچ کہاں اللہ تللو میں تو نہیں لگا رہا، اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دیے، اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کر دی، یہ میری کوٹھی کا گیٹ دیکھو یہ 10 لاکھ روپے کا بنا ہے، کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا، میں نے یہاں لگا دیا، میں نے یہاں لگا دیا، اور گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نظر تجھے دیکھ رہی ہے، تیرا سارا حساب لکھا جانا ہے، تو کبھی دیکھنا 5 لاکھ روپے کے تو نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آتش بازی کی ہے، تیری گلی کے دوسرے کونے پر بیوہ کی یتیم بچیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، تجھے وہ نظر نہ آئے؟ تجھے نانے شبینہ کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ آئے؟ تجھے ہوٹل کے پچھواڑے میں سر جھکا کے لائن میں لگے ہوئے لوگ نظر نہ آئے جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہاں کھڑے ہیں؟ تمہیں گھروں میں برتن مانجتی ہوئی عورتیں نظر نہ آئی؟ تجھ کو یتیم، لاچار، دکھی، مجبور، مساکین، اراملہ یہ نظر نہ آئے؟ تجھے عید کے دن بھی پاپڑ بیچتے بچے نظر نہ آئے؟ تو نے معصوم بچوں کو بسوں میں کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے پانی بیچتے ہوئے دیکھا اور تجھے اس کا خیال نہ آیا؟ تجھے عید کے دن بھی غبارے بیچتے ہوئے بچے نظر نہ آئے؟ تجھے ہسپتالوں کی لاوارث وارڈوں کے اندر دوائی کے لیے ترستے تڑپتے مریض نظر نہ آئے؟ تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا؟ ہم نے خود آنکھیں نہیں دی تمہیں؟ تجھے زبان دی ہے، 2 ہونٹ دی، چل خود نہیں کر سکتا، کسی کو تو کہہ سکتا، کسی کو تو توجہ دلا سکتا، یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ تم نے برباد کر دیا۔ پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں۔